ایک آدمی کی موت اس کو بار بار خواب میں آ کر کہہ رہی تھی، مدینہ جاؤ، مدینہ جاؤ، لیکن جب گیا تو وہیں مر گیا۔ دیکھو اللہ کی قدرت۔ ایک آدمی کو ایک دن رات میں اچانک کال آتا ہے، وہ ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور کال اٹھاتا ہے۔ ہاں کون؟ دوسری سائڈ سے آواز آتی ہے، میں یہ نمبر آپ کو دے رہا ہوں، فلاں فلاں انسان کا نمبر ہے، اور تم اس انسان سے بات کرو اور تم اس انسان کو عمرہ کراؤ۔ یہ کہہ کر کال کٹ جاتا ہے۔ اس انسان نے سوچا کیا عجیب بات ہے، اس نے ابھی اس کال کو اگنور کر دیا۔ اس نے سوچا آ گیا ہوگا کسی کا ایسے ہی کال، یہ اگنور کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری رات جب پھر سے یہ بندہ سو رہا تھا، اس کو پھر کال آتا ہے اسی نمبر سے۔ کال آتا ہے، یہ کال اٹھاتا ہے، ہاں کون؟ ادھر سے آواز آتی ہے، میں یہ فلاں فلاں آپ کو نمبر دے رہا ہوں اور آپ اس انسان کو کال کیجئے اور آپ اس انسان کو عمرہ کرائیے۔ اب یہ چکر میں پڑ گیا، دوسرا کال، اب یہ اگنور نہیں کر سکتا۔ صبح کو اٹھا تو پریشان سا نظر آ رہا تھا، کیا کروں، کال کروں یا نہ کروں۔ اب اس نے سوچا ایک دن اور انتظار کر کے دیکھتا ہوں، اگر کل بھی یہ مجھ کو کال آیا تب میں اس بات پر کوئی ایکشن لوں گا۔ جب یہ تیسرے دن رات میں سویا تو اس کو پھر کال آتا ہے، فلاں فلاں نمبر دے رہا ہوں آپ کو، فلاں انسان کو کال کیجئے اور آپ اس انسان کو عمرہ کرائیے۔ اب یہ فوراً صبح اٹھتے ہی بابے کے پاس گیا، بابا مجھ کو 3 دن سے لگاتار کال آ رہا ہے اور وہ انسان کوئی نمبر دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس انسان کو آپ عمرہ کرائیے۔ بابا نے کہا جیسا وہ انسان کہہ رہا ہے اب ٹھیک ویسا ہی کہیں۔ تو اس انسان نے ٹھیک ویسا ہی کیا، اس نے اس نمبر پر کال کیا، اس نے اپنا ایڈریس بتایا، سلام کیا کہ میں فلاں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں اور میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں، میں آپ کو مدینہ شریف کی زیارت کرانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ادھر سے جس انسان کی آواز آئی وہ ایک مرد تھا۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا، میں نے آپ کو آج تک دیکھا بھی نہیں، پھر کیسے عمرہ کرانا چاہتے ہیں؟ کہا بس کچھ نہیں، آپ میرا یقین کیجئے، بس میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ مدینہ شریف چلیے، وہاں عمرہ کیجئے، اس کے بعد میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا اور میں آپ کو عمرہ کراؤں گا، اس کا 1 بھی روپیہ خرچ میں آپ کا نہیں ہونے دوں گا، سب خرچہ میں کروں گا، بس آپ میرے ساتھ چلیے۔ اس آدمی نے اس آدمی کو یقین دلایا کہ میں کوئی فراڈ نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، بھروسہ کیجیے۔ تو وہ آدمی چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دونوں لوگ عمرہ کے لیے نکل پڑے، مدینہ شریف پہنچے، وہاں کی زیارت کی، اس کے بعد وہاں کے جو دیگر جو ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ارکان سارے ادا کیے، جتنے بھی سب تھا معاملہ، مکہ شریف گئے، حرم شریف گئے، ہر جگہ گئے، زیارت کی۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کے آنے کا وقت ہوا، جب یہ لوگ واپس اپنے ملک آنے کو ہوئے، تو جو آدمی جس کو یہ عمرہ کرانے لے گیا تھا، وہ آدمی اس آدمی سے کہتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں مدینہ شریف اب کب آنے کو ملے گا، وہ تو آپ بھلا ہو آپ کا کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہاں کی زیارت نصیب ہو گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے میری، کیا آپ پوری کریں گے؟ وہ کہتا ہے ہاں ضرور بتائیے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے بس 2 رکعت نفل مسجد الحرام میں ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے ضرور آپ پڑھ کر آئیے، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو وہ آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے چلا جاتا ہے مسجد الحرام میں۔ وہ آدمی جیسے ہی نماز پڑھنے کو شروع ہوتا ہے، نیت مانتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو سجدے میں ہی اس کی روح نکل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری موت۔ اب یہ آدمی جو وہاں پر انتظار کر رہا تھا، اس کو کافی وقت ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا، یہ سوچ رہا ہے ابھی تک آیا نہیں، وجہ کیا؟ یہ وہاں پر دیکھنے جاتا ہے، یہ کہتا ہے دیکھوں جا کے اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ جب یہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو وہ آدمی سجدے میں ہوتا ہے۔ وہ سجدے میں ہوتا ہے تو یہ دور سے دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اچھا ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں،
میں تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتا ہوں، وہ ان کی نماز مکمل ہو جانے دیتا ہوں۔ یہ کافی دیر تک پھر انتظار کرتے ہیں، لیکن ان کا تو سجدہ ہی مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ آدمی اس آدمی کے پاس گیا تو جا کر اس کو تھوڑا سا ہلایا، جب ہلایا تو وہ تو وہیں گر گئے، ان کی تو روح پہلے ہی نکل چکی تھی، وہ تو انتقال کر چکے تھے۔ مدینہ شریف میں اس انسان کی موت ہو گئی۔ اب یہ آدمی چکر میں پڑ گیا، آخر یہ سب میرے ساتھ ہوا کیا؟ میرے کو 3 روز مسلسل رات میں کال آیا، فلاں فلاں آدمی کو عمرہ کرانے لے کے جاؤ، میں عمرہ کرانے لے کے آیا، عمرہ فارغ ہوا، سب کچھ کام اچھا خاصا ہوا، لیکن یہ کیا، عمرہ فارغ ہوتے ہی اس آدمی کی تو انتقال ہو گیا اس کا۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس انسان کی قسمت میں ہی لکھا ہوا تھا کہ اس کو مسجد الحرام میں، مدینہ شریف میں سجدے میں موت آئے گی۔ ماشاء اللہ، اس کا مقدر تو دیکھیں آپ، اس کی قسمت تو دیکھیں آپ کتنی بلند ہے، کتنے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس نے۔ مدینہ شریف میں حرم کے اندر، مسجد الحرم کے اندر سجدے میں موت آئی اسے۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت ہر مومن کو، ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔